ایک تو اردلی وزیر اعظم کے قوم سے خطاب کا فیصلہ کیا گیا جو انتہائی گھٹیا اور نامناسب فیصلہ ہے۔ قوم جس شخص کی شکل نہیں دیکھنا چاہتی، جسے مسترد کر چکی ہے، جس کے بعد ٹوٹل 17 سیٹیں تھی اور آرمی چیف نے اٹھا کے اس کو وزیر اعظم بنا دیا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے 2 نمبری کر کے، تو یہ جو 2 نمبر وزیر اعظم ہے یہ آ کر قوم کے ساتھ خطاب کرے گا اتنے اہم موقع پر۔ اس وقت تو عمران خان صاحب سے خطاب کروانا چاہیے، اس وقت تو آپ کو عمران خان صاحب کو باہر نکال کر انہیں موقع دینا چاہیے تھا تاکہ قوم اکٹھی ہو۔ تو قوم کو تقسیم کرنے کا جو پہلا فیصلہ کیا گیا وہ یہ کیا گیا کہ جعلی اردلی حکومت کے اردلی وزیر اعظم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ قوم سے خطاب کریں۔ اب ان کے خطاب کے بعد قوم تقسیم در تقسیم ہی ہوگی، قوم کے اکٹھے ہونے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ ابھی بھی جب انڈیا نے پاکستان پہ اٹیک کر دیا ہے تو اس خاندان کے کسی فرد نے نریندر مودی کی للکار کا جواب نہیں دیا، ابھی بھی اس خاندان کے کسی فرد نے کسی قسم کا کوئی رسپونڈ نہیں کیا۔ یہ مودی سے ڈرتے ہیں، مودی سے خوف زدہ ہیں، یا پتہ نہیں مودی سے ان کی کوئی لالچ ہے۔ نہ بیٹی بولتی ہے، نہ باپ بولتا ہے، نہ چچا بولتا ہے، نہ بھتیجا بولتا ہے، کوئی بھی اس پورے خاندان کے اندر نریندر مودی کو ٹکر دینے کے لیے تیار نہیں ہے، جس کے جنگی جنون نے اس پورے ریجن کو، دونوں ایٹمی طاقتوں کو آمنے سامنے لا کر کھڑا کر دیا ہے۔ رات کے حملے میں جو قوم اکٹھی ہوئی تھی اس کی حب الوطنی کا بخار سپریم کورٹ آف پاکستان کے ایک فیصلے نے جو ہے وہ ختم کر دیا ہے۔ دشمن کی کارروائی، قوم دشمن کے عزائم کے خلاف اکٹھی ہو گئی، اور پہلی مرتبہ مجھے رات کو ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ سب لوگ ایک ہی سمت میں سوچ رہے ہیں کہ ہر حال میں دشمن کو جواب دینا ہے۔ اب اس وقت جب ہم سب کو اپنا فوکس کرنا تھا دشمن کو جواب دینے کی طرف، اس وقت سپریم کورٹ آف پاکستان کے آئینی بینچ نے، جس آئینی بینچ کو صرف اس لیے بنایا گیا 26ویں آئینی ترمیم کے بعد تاکہ اس سے اپنے من مرضی فیصلے لیے جا سکے، اس بینچ نے ایک گھٹیا ترین اور ایک تاریخ کا سیاہ ترین فیصلہ دے دیا ہے۔ فیصلہ دینے والے ججز، یہ ان کے نام ہمیشہ تاریخ میں یاد رکھے جائیں گے، جنہوں نے بدترین انسانی حقوق کے خلاف فیصلہ دیا ہے۔ اب اس میں جسٹس امین الدین کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، ساری دنیا ہی انہیں جانتی ہے کس طرح یہ آئینی بینچ کے سربراہ بنے ہیں۔ نمبر 2 جسٹس محمد علی مظہر، نمبر 3 جسٹس شاہد بلال، نمبر 4 جسٹس مسرت ہلالی، نمبر 5 اور حسن رضوی۔ یہ جناب 5 ججز نے فیصلہ دے دیا ہے کہ سویلینز کا ملٹری کورٹس کے اندر ٹرائل ہو سکتا ہے۔ اس سے پہلے جو سپریم کورٹ آف پاکستان کے معزز ججز یہ فیصلہ دے چکے ہیں، پہلے یہ کہہ چکے ہیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان یہ کہہ چکا ہے کہ فوجی عدالتوں کے اندر سویلینز کا ٹرائل نہیں ہوگا، لیکن اب یہ اپیل دائر کی گئی اور اس کے بعد فوجی عدالتوں نے فوراً سزائیں سنائیں سویلینز کو۔ یہ پوری دنیا میں نہیں ہوتا، کہیں مہذب ملک میں نہیں ہوتا، پوری دنیا میں پاکستان کی جگ ہنسائی ہوگی، پوری دنیا کے اندر پاکستان کا مذاق اڑے گا کہ یہ فوجی عدالتوں کے اندر اپنے سویلین کو سزائیں دے رہے ہیں۔ صرف 2 جج ہیں جنہوں نے اس سے اختلاف کیا، ایک نعیم الدین افغان اور ایک جمال مندوخیل۔ یہ 2 جج صاحب ہیں جنہوں نے کہا جی نہیں یہ فیصلہ غلط ہے۔ انہوں نے قرار دیا کہ یہ اسلامی تعلیمات کے بھی خلاف ہے، اسلام کے خلاف ہے، بنیادی انسانی حقوق کے بھی منافی ہے، اور یہ کسی صورت بھی سویلینز کا ملٹری ٹرائل نہیں ہونا چاہیے۔ وہاں سے یہ 2 ججز نے کہا، لیکن زیادہ ججز نے کچھ اور کہہ دیا۔ اب دیکھیں نا، رات کو دشمن نے پاکستان کو اتنا نقصان نہیں پہنچایا جتنا نقصان دن کے اجالے میں پاکستان کی عدلیہ نے پہنچا دیا ہے۔